نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم درود شریف باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برطانیہ دے اندر شدید برف باری دی وجہ تو بہت سارے ایئرپورٹ بند کر دیتے گئے، موٹر وے بند کر دیتے گئے. تو اس مجبوری کے پیش نظر مینو پروگرام ملتوی کرنا پیا. خدا کا شکر ہے کہ جمعۃ المبارک دے مقدس موقع تے اسی پھر مل بیٹھے ہاں اور اللہ دیا محبوباں دا ذکر پاک سنن اور سنان دا اللہ نے موقع عطا فرمایا. سبحان اللہ. حضرات محترم، مسلسل کربلا دے عنوان تے شہزادہ عالی مقام دی عظیم قربانیاں دے مقدس عنوان تے گفتگو ہو رہی ہے. سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عظیم صبر کیتا، جو عظیم قربانیاں پیش کیتیاں، جس طرح آپ نے اللہ دی نماز ادا کیتی، یہ وہ کم نے کہ جنہاں وچ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا سر فخر نال بلند ہے اور آپ دے جوڑ دا کوئی بندہ اور نظر نہیں آ رہا. نماز ایسی پڑھی جیسی کوئی پڑھ نہیں سکتا، صبر ایسا کیتا جیسا کوئی کر نہیں سکتا، قربانیاں ایسیاں دیتیاں جیسیاں کوئی دے نہیں سکتا. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک دی جو آیا پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. یہ اندر اللہ نے مومنہ نو مشکل وقت میں چند کم کرن دا حکم دیتا. پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اگر کوئی مشکل بن جائے، فوت ہو جائے، کسی دی موت ہو جائے، اصبرو، صبر کریو، وصابرو، اور صبر والیاں دے سنگی بنے ہو، ورابطو، اور آپس میں ربط رکھے ہو، مل بیٹھے ہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کو ڈرو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ. دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والوں کو مشکل بن جائے تو صبر کریو اور نماز پڑھو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرن والیاں دے نال ہے. سبحان اللہ. یہ آیتاں، یہ حکم سب مومنہ واسطے نے.
یہ خطاب حضرت امام حسین نہیں ہو رہا بلکہ ہر مومن ہو رہا ہے. صبح قیامت تک یہ ہر مومن واسطے خطاب ہے کہ ایمان والےوں کوئی مشکل بن جائے, کوئی اوکھا ویلا آوے تو صبر کریو, نماز پڑھیو. مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت تسی دیکھو, اگر کہ حکم ہر مومن نو ہے مگر جدوں بھی کوئی خطیب خطبے یہ آیت تلاوت کردا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, تو سنن والوں کا ذہن فٹ حسین وال جاتا ہے کہ ہن ذکر حسین ہوے گا. سبحان اللہ. حالانکہ حضرت امام علی مقام واسطے خاص حکم نہیں, سب واسطے, مگر امام علی مقام امام حسین دا صبر, آپ دا کردار اتنا بلند و بالا ہے کہ ہر سنن والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہن زینب دے برا دی بات ہوے گی. شان سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے. تو سیدنا امام علی مقام نے قربانیاں دی انتہا کر دیتی, اپنا سارا گھر لٹا دیتا عظمت اسلام واسطے, سبحان اللہ, دین دے احیاء واسطے, بقا واسطے. میرے قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس مقام تے بڑی حسین بات کرتے سن, مسلمانوں جو جوڑتے سن آپ خطاب وچ, تے آپ فرماندے سن کربلا دے وچ اماماں کیوں چتن من واریا. واقعات کربلا سنن کا یہ مقصد نہیں کہ خالی آنسو بہاؤ اور نعرے مار کے گھر چلے جاؤ, بلکہ ضرورت ہے کہ اسی امام حسین کو سبق کی لیا ہے. کربلا دیا قربانیاں سانو سبق کی دیتا ہے. کربلا دے وچ اماماں کیوں چتن من واریا, سوچیا تو بھی کدی کر غور مسلم پیاریا. اے ایمان والے غور کیتا کر, سوچیا کر انہاں قربانیاں دتیاں تے کیوں دتیاں, بچے کٹائے تے کیوں کٹائے, بھائی کٹائے تے کیوں کٹائے, اپنا سر قربان کیتا تے کیوں کیتا. کربلا دے وچ اماماں کیوں چتن من واریا, سوچیا تو بھی کدی کر غور مسلم پیاریا. بچے بچے نو کٹا کے دے گئے سانو سبق, بچے بچے نو کٹا کے دے گئے سانو سبق. کہنا ہے حق ڈٹ کے بھاویں جائے کنبا ماریا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سبق کے دیتا کہ حق بات کہنی ہے بھاویں سارا کنبا ہی قربان ہو جائے, بھاویں گھر لٹ جائے, بھاویں بچے کٹ جان. کہنا ہے حق ڈٹ کے بھاویں جائے کنبا ماریا. ایک طرف اڑ گیا لشکر, ایک طرف گنتی دے جی. یزیدی لشکر ایک روایت 22,000 سی, ایک روایت 25,000 سی, ایک روایت کہ 29,000 سی, مختلف روایتیں. ایک طرف اڑ گیا لشکر, ایک طرف گنتی دے جی. ایک طرف اڑ گیا لشکر, ایک طرف گنتی دے جی. پر نبی دے دوترے نے حوصلہ نہیں ہاریا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان آل مصطفیٰ. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیشکشاں بھی کیتیاں گئی ہیں کہ مدینے دی گورنری لے لو, دولت کا انبار تھوڑے قدماں ڈھیر کر دینے ہیں, مسلح ویسے ہی تھوڑا, ممبر تھوڑا, پیر تسی ویسے ہی ہو, پیری
گدی بھی تھوڑی، ممبر بھی تھوڑا، مسلح بھی تھوڑا، گورنر بن جاؤ گے، دولت کا ڈھیر لگا دیتا جائے گا، بس بات تو اتنی ہے کہہ دیو کہ میں یزید دی حکومت نو تسلیم کر، یزید شام میں حکومت کرے گا، مدینے تھوڑا اقتدار ہوئے گا، مسلح ممبر سب تھوڑا ہے، آرام نال زندگی بسر کرو۔ مگر امام علی مقام امام حسین نے کسی پیشکش نو قبول نہیں فرمایا۔ وجہ کی سی؟ اس کا جواب کلندر لاہوری نے دیتا۔ اقبال نے آخیا امام علی مقام نے دس دیتا کہ دی بیچ کے ہاتھ آئے جو آزادی ملت، دی بیچ کے ہاتھ آئے جو آزادی ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کو خسارہ۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا دین بیچ کے ملت دی آزادی جڑی ہے نا، یہ ایسی تجارت ہے جہاں مسلمان نو گھاٹا ہے، فائدہ نہیں، اور میں یہ تجارت قطع نہیں کراں گا۔ پھر امام علی مقام امام حسین یہ جاندیاں پوچھدیاں کہ اس دا انجام کی ہونا ہے، آپ مدینہ چھوڑ کے کربلا آ گئے۔ اقبال پھر بولیا، اقبال کہنا ہے ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ مومن نہ چکتا ہے نہ وکتا ہے، مومن اپنا سب کچھ داؤ تے لگا دینا ہے، مگر وہ کوشش ہوتی ہے کہ اسلام دا جھنڈا سدا بلند رہے۔ یہی وجہ کہ حضرت امام علی مقام امام حسین سب کچھ لے کے کربلا آ گئے۔ میں نے پچھلے جمعے تے عرض کیتا سی کہ کربلا جو قربانیاں ہوئیاں تاریخ شاہد ہے کہ ایک ایک جوان نے میدان میں جا کے وہ عزم دکھایا، وہ جرت اور بہادری پیش کی کہ فرشتے بھی مرحبا پکار اٹھے، اور امام کا حوصلہ کہ امام ایک ایک ساتھی دی لاش نو ویکھ کے تے آسمان وال ویکھ کے کہندے نے مالک میں تیری رضا تے راضی ہاں، اگر تو ادھے چ راضی ہے تے میں بھی ادھے وچ ہی راضی ہوں۔ کربلا حضرت امام حسین مقام رضا تے کھڑے ہو گئے کہ مالک میں تیری رضا تے راضی ہوں، جو تیری مرضی وہ میری مرضی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدو شمر نے آ کے آخیا کہ حسین غازی عباس لمبردار دی وجہ تو میری تھوڑے نال رشتہ داری ہے، میں بحیثیت ایک رشتہ دار دے تمہیں اچھا مشورہ دینا ہے کہ حالات بہت خراب ہو جان گے، تسی اگر بیعت نہیں کر دیتے نہ کرو، خالی زبانی کہہ دیو کہ یزید دی حکومت ٹھیک ہے میں انہوں تسلیم کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ شمر نے آخیا تسی خالی لکھ دیو، آپ نے فرمایا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، میرا ہاتھ اس وقت تک حرکت میں نہیں آتا جب تک میرا دل اس کی ترجمانی نہ کرے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ شمر کہنے لگا پھر عبارت میں لکھنا، ایسی عبارت لکھا گا جہدے تھوڑی عزت بھی برقرار ہوگی، سب بھی مر جائے گا، لاٹھی بچ جائے گی، نیچے صرف تسی اپنے دستخط کر دیو۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا یزید پلیت حسین پاک ہے، میں پاک ہاتھ ناپاک دے ہاتھ وچ کدی نہیں دیاں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ شمر نے آخیا میں تو بطور رشتہ دار تمہیں مشورہ دے رہا سا، ہوں تصویر دا دوسرا رخ بھی ویکھ لو۔ فرمایا کی؟ کہنے لگا تسی گنتی دے جیو، اور ادھر بہت بڑی فوج ہے، حکومت اس دی ہے، اقتدار اس دا ہے، فوج اس دی ہے، پولیس اس دی ہے، سب کچھ انہوں نے کوئے،
حالات بڑے بگڑ جان گے، مصائب و آلام دے پہاڑ گر جان گے۔ حسین مصلحت بھی تے کوئی چیز ہے نا۔ امام علی مقام نے مسکرا کے فرمایا مصلحت دے سبق مینوں پڑھانا تو رسول دیا موڈیاں تے کھیلن والے نو، رسول دیا زبانیں چوسن والے نو۔ میں صبح قیامت تک امت کو ایک پیغام دے کے جاؤں گا۔ حسین کی پیغام دیو گے؟ فرمایا میں بچے کٹا دیاں گا، بھائی کٹا دیاں گا، گھر لٹا دیاں گا، اپنا سر کٹا دیاں گا، قیامت تک امت کو سبق دے جاؤں گا۔ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ایک ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، دریا تو سمندر میں گرا کرتے ہیں اکثر، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی۔ پھر تاریخ شاہد اکبر دے ٹکڑے بھی ویکھے، اصغر دا لاشاں چلوی ویکھیو، اور محمد دیا لاشاں پامال ویکھیو۔ اصغر ہتھاں تے ذبح ہو گیا، قاسم دی جوانی لٹ گئی، تیراں دے می وس گئے، بچیاں دیا بوٹیاں چک کے چادر وچ بن کے بھی لیونیاں پئیاں، لیکن حسین ایک باری ڈولیا نہیں، گھبرایا نہیں، بلکہ فرشتیاں نے جنت دے دروازے کھول کے زمین ول ویکھ کے کیا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمت کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ شان ہے مرد مومن دی، یہ شان ہے مسلمان دی۔ اور امام علی مقام امام حسین تو رسول اللہ دے نواسے سن۔ امام کس طرح کوئی غلط روایت قائم کر سکتے سن؟ امام نہیں چاہتے سن کہ میری وجہ تو امت نو کوئی غلط سبق ملے اور امت اس کم تے چل نکلے۔ آپ نے فرمایا سب کچھ لٹا دیا گا مگر ایک فاسق کو فاجر دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیا گا۔ سارا باغ لٹ گیا، چمنستان زہرا دی ایک ایک کلی مسری گئی، امام خود بھی میدان کربلا آ گئے۔ غالباً پچھلے جمعے تے میں مضمون چھوڑیا سی، امام کوئے تے بہ کے کربلا ول چلے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے ہزاروں قاتلوں میں اب بھی وہ ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ امام علی مقام امام حسین میدان کربلا پہنچے، آپ نے اپنے گھوڑے نو روکیا، فرمایا ہے یزیدی لشکر والو، تسی جان دیو میں کون؟ اکثر تسی جان دیو، تسا مینوں خط لکھ کے بلایا ہے۔ کچھ فوج وچ نئے بھی ہوندے نے جنہاں نوں یہ پتہ نہیں ہوندا کدا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں اپنا تعارف کرا کے دسنا چاہنا، کل کوئی یہ نہ کہ مینوں پتہ نہیں سی میں کس دا مقابلہ کیتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا میں حجت پوری کر رہے ہیں، جنہاں نوں نہیں پتہ انہاں نوں تعارف کرا رہے ہیں۔ او یزیدی لشکر والو، او آل بیت دے خون وچ اپنے ہاتھ رنگن والو، میں تواڈے رسول دا دوترا ہوں،
جس دا کلمہ پڑھ دے ہو نا میں وہ موڈیاں تے کھیلتا رہا، جہاں کلمہ پڑھ دے ہو میں وہ زبان چوستا رہا، جہاں کلمہ پڑھ دے ہو میں کنیا تے بہ کے وہ زلفا پکڑ کے مدینے دیا گلیاں پھرتا رہا۔ میں فاطمہ زہرا دا بیٹا ہاں، میں علی دا نور نظر ہاں، میں حسن دا برا ہاں، میں زینب دا پیر ہاں، میں مومنہ دا امیر ہاں، میں سنیاں دا پیر ہاں، میں ہی شبیر ہاں۔ فرمایا بھاویں پتر رسول دا نام سمجھو، بھاویں پتر رسول دا نام سمجھو، پر میں مسلمان ضرور ہاں، سید ہاں پردیسی ہاں، ایک گال کنو مجبور، جنا پردہ کیتا سورج نے میرے نال ہی نہیں مستورا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا میرے نال او بیبیاں نے کہ جنہاں تو سورج بھی حیا کرتا ہے، میں تھوڑے رسول دا دوتر ہے، میں رسول دا پتر نہیں سمجھتے نہ سمجھو، میں مسلمان تے آنا ایک مسافر بھی ہاں۔ یزید دے لشکر چو آواز آئی حسین تقریر نہ کر، بیعت کرنی ہے تو بیعت کر ورنہ مقابلے واسطے تیار ہو جا۔ امام نے فرمایا پھر بیعت، جب بیعت کرنی ہوندی تو میں اکبر دے ٹکڑے کیوں کراں، جب بیعت کرنی ہوندی تو ہتھاں تے اصغر نو کیوں چھل نہیں کراں، میں لاشاں کیوں پامال ویکھدا۔ بیعت کسی قیمت نہیں ہو سکتی۔ تیر آنے شروع ہو گئے، امام علی مقام اپنے گھوڑے نو دوڑایا، صفا دیا صفا چیریاں، علی دا شیر بپھرے ہے، دشمن گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ لڑدیا لڑدیا امام دی نظر سورج بل گئی، سورج ڈل گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ رسول دے دوترے دی کال تے ملی ہوئی سی نا، یا اللہ میں ان کی کرا، میں نماز پڑھا یا جنگ کرا۔ آواز آئی ڈبیا سورج موڑ دیتا سی، تیرے بابے دی اثر قضا نہیں سی ہون دیتی، یا اللہ میں نماز نہیں چھوڑا گا، میں نماز پڑھا گا۔ پر مولا زندگی دی آخری نماز ہے، پانی کوئی بھی۔ آواز حسین تیرے تو ود کے مسئلہ کون سمجھتا ہے؟ فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی تے تیمم کر لے۔ یا اللہ میں کعبے تے تیمم کرا، ہر پاسے خون ہی خون بکھے۔ حسین اپنے کپڑے تے تیمم کر لے، ربا کپڑے تے خون ہے، اکبر دا خون ہے، اصغر دا خون ہے، اونو محمد دا خون ہے۔ آواز آئی اج شہیداں دے خون نال تیمم کر کے آ جا، تیری نماز وکھری نماز ہوے گی۔ پانی تے پین واسطے نہیں سی ملتا، خون نال تیمم کیتا۔ میں ایک جگہ بیان کیتا، مینوں ایک مولوی صاحب کہنے لگے حضرت صاحب جذبات دی روح وچ کیسیاں گلاں کردے ہو، خون تے حرام ہوندا ہے تے خون نال تے تیمم ہو ہی نہیں سکدا، تے تسی سٹیج تے بیٹھ کے کہہ دیندے ہو امام نے خون نال تیمم کیتا۔ میں کہا مولوی صاحب تسی بالکل ٹھیک کہندے ہو، واقعی آپ دا خون حرام ہے، تواڈے باپ دادے دا خون حرام ہے، حرام خون ہی اسی طرح بولدا جس طرح تسی بول رہے ہو۔ میں کہا مولوی صاحب خون حرام ہے، تہاڈا حرام ہے، تہاڈے باپ دا حرام ہے، دادے دا حرام ہے، پر جس خون دی میں گل کرنے وہ محمد عربی دا خون ہے، رسول دا خون پاک خون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان آل مصطفیٰ۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں میں کہہ خون کی گل پہ کرنا، رسول دا خون ہے، کون آکھے گا رسول دے خون کو حرام؟ نبی کریم
کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون نکلوایا، ایک برتن میں رکھیا، پیالے چ رکھیا، نبی کریم نے فرمایا عبداللہ جی رسول اللہ اے پیالے میرا خون ہے، جا کے انہوں کسی جگہ چھپا دے، مطلب سی ایسی جگہ جا کے دفن کر تاکہ یہ بے حرمتی نہ ہوئے، چھپا دے اس خون کو۔ کمرہ بھریا ہے، سرکار بیٹھے نے، صحابہ موجود نے، حضرت عبداللہ نے پیالہ چکیا، دروازے سے باہر نکلے، مکان دے پچھلے پاسے جا کے دائیں بائیں ویکھیا، مینوں کوئی ویکھدا تے نہیں پیا، کوئی نہیں سی ویکھ رہا، بسم اللہ کر کے نبی دا سارا خون پی گئے، منہ صاف کر کے واپس کمرے چ آ گئے۔ میں دکھانے واپس کمرے چائے تے مجلس وچ بہن والے صحابہ نے اے نہیں پوچھیا خون کتنے کر آئے، کتنے دبا کے آئے، صحابہ کہتے ہیں عبداللہ یار خوشبو کیسی سی، کیسی سی خوشبو۔ حضرت عبداللہ رو کے کہتے ہیں میں ہی جاننا کیسی سی، خدا دی قسم روایات چاہتا ہے ساری زندگی حضرت عبداللہ دے منہ چو خون رسول دی مہک ہوتی رہی۔ جس مجلس وچ بہندے نے صحابہ آپ دے قریب قریب بہندے نے، باتاں کردے عبداللہ دا سانس نکلے گا، نبی دے خون دی خوشبو آئے گی۔ اللہ اکبر۔ جب تک حضرت عبداللہ زندہ رہے آپ دے منہ چو خون رسول دی خوشبو آتی رہی۔ حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، جنازے تو بعد آپ کو قبر بھی دفن کیتا گیا۔ خدا دی قسم روایات چاہتا ہے کئی سال آپ دی قبر دی مٹی وچوں بھی خون رسول دی خوشبو آتی رہی۔ اللہ اکبر۔ حضور دیکھ صحابی بیمار ہو گئے، سرکار اپنے غلام کو پوچھن واسطے گئے، نبی پاک وہ سرانے بہ گئے، صحابی دا ہاتھ نبی پاک نے پکڑ لیا، پکڑ کے نبی پاک اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا لیا ہاتھ، نبی پاک آہستہ آہستہ حضرت عبداللہ دا ہاتھ دباندے رہے۔ خدا دی قسم ہے جب نبی پاک نے ہاتھ چھوڑیا او خوشبو جی رسول دے ہاتھاں چوں آندی سی عبداللہ دے ہاتھاں وچوں آن لگ پئی۔ حضور دا وصال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ملک شام میں تجارت واسطے گئے، شام دے بازار پھر رہے سن، لوگوں نے روک کے پوچھا عبداللہ شام دی مارکیٹ وچ بڑے بڑے عطر آئے نے، بڑیاں بڑیاں خوشبو آئی نے، پر جیڑی خوشبو تیرے کو آ رہی ہے یہ اگے کدے نہیں سنگی، کس دکان تو خوشبو خریدی ہو، کہڑا دکاندار ہے جڑا اتنی سونی خوشبو دیتا ہے؟ عبداللہ سنو بھی پتا دس دے اسی اس بازار تو جا کے خوشبو لے لئی۔ حضرت عبداللہ دی چیخ نکل گئی، رو کے کہنے لگے میں کی دساں وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی اٹھا گئے، یہ خوشبو نہیں لبدی، وہ دکاندار ہی چلا گیا۔ تو نبی پاک دا خون حضور دا خون ہے، اس واسطے تاجدار بریلی امام محمد رضا خان بولے، بریلی دے تاجدار نے آکھیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سب بولو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ
آخیا مولوی صاحب تھوڑے خون دی بات نہیں میں کر رہا، میں رسول دے خون دی بات کر رہے ہیں۔ امام علی مقام نے خون نال تیمم کیتا، گھوڑے دی پشت اتے نماز نیت لئی، تاریخ نے ایسا نمازی بھی پیدا نہیں کیتا۔ ہر پاسے تیرا دا نہیں پیا وستا سی، ادھر بھی تیر ادھر بھی تیر اگے بھی تیر، تے ہر ہر پاسوں پور پور جسو او دا تیرا نال پروتا، اے کر تیمم گھوڑے اتے او نیت نماز کھلوتا، تیمم کر کے گھوڑے دی پشت اتے نماز نیت۔ آخر تیر لگا وچ تالو تے ہو بے ہوش گیا سی، اللہ اکبر موتی کہہ کے تے سجدے وچ پیا سی۔ گھوڑے تے بیٹھے سن تے امام دا قیام سی، گھوڑے تو گر رہے سن تے امام دا رکوع سی، زمین تے گرے تے غیب جو آواز آئی متھا زمین تے رکھ کے پر سبحان ربی الاعلی، امام نیچے گرے اپنی پیشانی زمین تے رکھی، پڑھیا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اے نمازی تیری نماز نو سلام، شمر کا خنجر گلوئے خشک پہ چلتا رہا، شمر کا خنجر گلوئے خشک پہ چلتا رہا، پر بزم حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، بولو بزم حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، بزم حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین دا سر سجدے چ، شمر نے آ کے گردن تے خنجر رکھ دیتی۔ امام نے محسوس کیتا کہ کسی نے میرا سر اپنی گود چ پا لیا، متھے تے بوسا دے کے تے اپنی انگلیاں میرے والد کوئی پیا پھیردا ہے۔ خیال آیا یہ تیر مارن والے، تلوار چلان والے، بکواس کرن والے، اس ماحول وچ پیار دین والا کون میرے انگلیاں پیا پھیردا ہے؟ امام دیا کنا دکھی دکھی ماں دی درداں بھری آواز آئی، سونے وے لجپال سپترا، سونے وے لجپال سپترا، تے کربل دے مہمان ویک پہچان میں امی تیری آئی تیرا نانا۔ بیٹا میں تیری ماں فاطمہ زہرا واں، میں تیرے وعدہ کیتا سی نا گھوڑے تو ڈگے گا میری چولی اگے ہوے گی۔ بیٹا ہو تیرے نانا محمد مصطفیٰ بھی کھلوتے نے، اسی اکھاں نال تیریاں قربانیاں پہ ویکھدے ہیں۔ شاباش بیٹا، میرے دودھ نو داغ نہیں لگن دیتا، نانے دی پگڑی دا ترا بلند کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ ایک مصرع سارے حضرات میرے نہ مل کے پڑھو تاکہ جی ڈائری کربلا جا رہی ہے خالی ابو بکر دا نام نہ آوے، سب دا نام آوے، پتہ لگے سنی ذکر حسین کر رہے ہیں۔ سلام علیکم حسین مکرم، سلام علیکم حسین مکرم، سلام علیکم حسین
سنیو گج پا دیو امام حسین دی بارگاہ سلام دی خدا دی قسم اتنے سلام قبول نے تے صرف سنیا دے نے اتنے آنسو قبول نے تے صرف سنیا دے نے حسین ویسے تے سب دے پر اصل حسین تے راج سنیا دا ہے حسین تے دعویٰ سنیا دا ہے کیونکہ سنیو خوش نصیب جماعت ہے جو حسین والا غم بھی کر دیئے تے حسین والا کام بھی کر دیئے سلام علیکم حسین مکرم سلام علیکم حسین مکرم سلام علیکم حسین مکرم اللہ اکبر کبیرہ کل میرے فون آیا کہ 10 محرم نو خانقاہ ڈوگراں دے قریب ایک ڈیرے تے شیعہ اور سنی دا آپس میں تکرار ہو گیا ایک شیعہ جوان سی ایک سنی جوان سی شیعہ کہنے لگا تسی سنی جہنمی ہو تسی یزیدی ہو اسی حسینی ہاں انہیں آکھیا نہیں یزیدی تے تسی ہو حسینی بھی اسی ہاں تے جنتی بھی اسی ہاں شیعہ کہنے لگا سی حسین دا ماتم اگ تے کرنے ہو سکے سانو پتہ ہے جس طرح تسی ماتم اگ تے کر دے نا جی میں چھاڑا مار کے انگاریں تو لگ دے سانو پتہ ہے تکرار ہو گیا 35-40 بندے موقع تے موجود سن سنی نوجوان نے آکھیا یار قیامت کس نے ویکھی ہے پتہ نہیں کدوں آئے گی کہ کی پتہ لگے گا کون دوزخ جائے گا کون جنت جائے گا کس نے جلنا ہے تو کس نے بچنا ہے وہ ماچس سی انہیں پرالی دا ڈھیر لگا ہوا سی اس پرالی نو اگ لا دیتی شیعہ نو کہنے لگا آپ دونوں پھر آپ وچ وڑنے ہیں آج اگ فیصلہ کرے گی تو جہنمی ہے یا میں جہنمی نوجوان خون سی دونوں جوش وچ سن مگر صحابہ دا غلام جوش وچ بھی سی تے ہوش وچ بھی سی انہوں پتا سی مینوں تے جہنم بھی نہیں جلا سکتی اس غریب اگ نے کی جلانا اگ دے شولے جدوں بلند ہوئے تے لوگاں بڑا شور پایا او اگ وچ نہ جاویو نہ جاویو او شیعہ بھی گھبرا گیا بہونا کے سامنے بلدی ہے پتہ نہیں حشر کی ہوے گا سنی نے سجے ویکھیا نہ کھبے انہیں ماریا جفا شیعہ نو چک کے وڑ گیا آگے اگ نے شیعہ نو گھیر لیا کپڑے جل گئے جسم تے چھالے آ گئے پیر جل گئے اور سنی اگ وچ کھلو کے درود پڑھتا رہا سنی نوجوان نے سوچیا با اے سڑ جائے گا تے متھے میرے لگے گا کیونکہ میں چک کے لے آندا ہے تے میرے تے قتل کا مقدمہ بنے گا چلو بتیری ہو گئی انہوں باہر کڑ لا انہیں خیر سنوں باہر کڈیا دنیا ویکھن واسطے جا رہی ہے میں کل خانقاہ ڈوگرا پیر صاحب نے فون کیتا میں تصدیق کیتی کہنے لگے ہاں اسی ہو کے آئے ہاں واقعی اللہ تعالیٰ نے صحابہ دے غلام نو اگ کولوں محفوظ رکھیا اور دنیا دیکھنے واسطے جا رہی ہے تو پیر صاحب کہنے لگے میں تو سنیا سی تساں انگلینڈ جانا ہے میں کہ جی میں جانا سی لیکن برف باری بہت ہو گئی ہے ایئرپورٹ بند ہو گئے نے تو کہنے لگے میرا دل کرتا ہے پھر تسی جمعہ پڑھا کے آ جاؤ تو کل راتی اسی خانقاہ ڈوگرا جلسہ کر لئیے ذکر حسین بھی ہو جائے تو عظمت صحابہ دے نعرے بھی بلند ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ میں خود بھی آج جا رہے رات نو خطاب ہے اور مزید انشاءاللہ تصدیق کر کے آواں گا تو میرا مقصد یہ سی کہ اسی حق تے ہیں سچ تے ہیں صحابہ نو منن والے اسی ہیں آل بیت نو منن والے اسی ہیں کوئی گھر والے نو مندا ہے تے در والے نو بھوکدا ہے کوئی در والے نو مندا ہے تے گھر والے نو بھوکدا ہے سنی تو اپنے مقدر تے ناز کر تو رسول دے در والے دا بھی نوکر ہے تے گھر والے دا بھی نوکر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق مسلک حق اہل سنت والجماعت
سلام علیکم حسین مکرم سلام علیکم حسین مکرم سلام علیکم حسین مکرم سلام علیکم حسین مکرم دلیروں میں اول شہیدوں میں اعظم سلام علیکم حسین مکرم سلام علیکم حسین مکرم تجھے ظالموں نے ہے اتنا ستایا تجھے خط پہ خط لکھ کے کوفے بلایا بلا کر ستایا ستا کر رلایا مگر تو نے بھی خوب وعدہ نبھایا مگر تو نے بھی خوب وعدہ نبھایا مگر تو نے بھی خوب وعدہ نبھایا نہ گرنے دیا صبر کا تو نے پرچم سلام علیکم حسین مکرم سلام علیکم حسین مکرم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام دے جھنڈے نو بلند کرن واسطے اپنا سب کچھ قربان کرا دیتا یہ لگا کہ 14 صدیاں بیت گئیاں نے اجے تک امام دی عظمت نو سلام ہو رہے ہیں اور صبح قیامت تک امام دی عظمت نو سلام ہوندے رہن گے میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ پھر زندگی ہوئی تو اگلے جمعے تے شام کربلا بیان کرانگا واپسی کیویں ہوئی یہ دردناک واقعات زندگی رہے تو اگلے جمعے تے عرض کرانگا خدا میری تھوڑی حاضری قبول کرے سنتاں ادا کر